الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ قاف کی 3 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ میں نے ہی انسان کی تخلیق کی ہے، اس کا خالق، اس کو پیدا کرنے والا میں ہی ہوں. کسی بھی شخص کو، اور خاص طور سے جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. جب انسان اس حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے کہ وہ مخلوق ہے اور اس کا کوئی خالق ہے، اور خالق وہی ہے جو رب السماوات والارض ہے، آسمان و زمین اور اس کی تمام مخلوقات کا خالق. جب انسان اس کو فراموش کر دیتا ہے تو پھر وہ صحیح راستے سے ہٹ جاتا ہے. مختلف قسم کے بگاڑ، فساد، عقیدہ کا بگاڑ، اخلاق کا فساد، معاملات کا بگاڑ، سب کے سب اس کو گھیر لیتے ہیں، اور وہ ایک ایسے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے جس سے نکلنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا. لیکن جب ایک شخص اس حقیقت کو یاد رکھتا ہے کہ وہ مخلوق ہے، اس کو پیدا کیا گیا ہے، اس کا کوئی خالق ہے، تو ظاہر ہے کہ جب وہ دل کی گہرائیوں سے اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، اور اس حقیقت کو وہ ہمہ وقت اپنے سامنے رکھتا ہے، تب پھر
اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو اس کا خالق ہے اسی کی بندگی کرے، اسی کی تابعداری کرے، اسی کے حکم کے مطابق زندگی کی اس امانت کو گزارے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ مخلوق جب اپنے خالق کو یاد رکھے گا تو اس کی بندگی اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھے گا کہ ہمارا جو خالق ہے اس کی بندگی کرنا، اس کی تابعداری کرنا، یہ میرے لیے سب سے شرف کی بات ہے، یہ میرے لیے سب سے بڑی سعادت ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ربوبیت کا واسطہ دے کر، اپنی ربوبیت کا واسطہ دے کر اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو، اگر تم اس بات کا اعتراف کرتے ہو، اگر تم اس بات پر ایمان رکھتے ہو کہ میں تمہارا خالق ہوں، تو پھر میری ہی عبادت کرو اور میری ہی بندگی کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ مفسرین کہتے ہیں آیات کی ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کا سب سے پہلا امر اور حکم ہے۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے جس بات کا حکم دیا گیا وہ یہی بات ہے، اور یہی سب سے عظیم بات ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم اس کے دل کے خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ انسان زبان سے کیا بولتا ہے، اعضاء و جوارح سے کیا عمل کرتا ہے، یہ اس کے ظاہری اعمال ہیں، لیکن وہ باتیں جن کو کوئی نہیں جانتا، جو باتیں دل میں ہوتی ہیں، جب تک ہم اپنی زبان سے ان باتوں کا اظہار نہ کریں یا ہمارے دوسرے اعضاء و جوارح سے سمجھنے والے کو اس کا اشارہ نہ ملے، ان باتوں کو کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اللہ رب العزت ہمارے دل کے ارادوں کو، جذبات کو، نیتوں کو، سب کو جانتا ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، آنکھوں کے اشاروں کو بھی جانتا ہے۔ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اور دل جن باتوں کو چھپائے پھرتے ہیں، جو باتیں صرف دل میں ہوتی ہیں، اچھی باتیں ہوتی ہیں، بری باتیں ہوتی ہیں، نیک ارادے ہوتے ہیں، برے ارادے ہوتے ہیں، اللہ ان ساری باتوں کو جانتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دل کی ان باتوں پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ اگر ایک شخص دل کے اندر بری باتیں لیے پھرتا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے، ہمیں اس کے ساتھ ایسا کرنا ہے، اس کے ساتھ ایسا کرنا ہے، اگر باتیں ہم نے دل میں ٹھان لی کہ ہاں کرنا ہے، وَلَٰكِن مَا تَعَمَّدَتْ بِهِ قُلُوبُكُمْ، ایک بات ہے دل کے اندر آئی نکل گئی، جس کو وسوسہ کہا جاتا ہے، یا ایک بات ہے دل کے اندر آئی لیکن ہم نے پھر اپنا ارادہ بدل دیا ہے، ان باتوں پر مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن جو باتیں ہم نے دل کے اندر ٹھان لی، اس پر بھی قیامت کے دن ہماری باز پرس ہوگی، سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ دل کے تزکیہ کی فکر کرنی چاہیے، دل بھی پاک رہے، اور دل ہی پہلے پاک رہے، دل ہی پہلے پاک رہے، اس لیے کہ انسان کو کنٹرول کرنے والی چیز اس کا دل ہے، انسان کو کنٹرول کرنے والی چیز
اس کے اعضاء و جوارح کو کنٹرول کرنے والی چیز اس کا دل ہے۔ انسان ہاتھ سے گناہ کرتا ہے، کب کرتا ہے؟ جب دل اس کو اس گناہ کی ترغیب دیتا ہے، جب دل اس کو اس گناہ کا سگنل دیتا ہے، تب انسان ہاتھ سے گناہ کرتا ہے، پیر سے گناہ کرتا ہے، آنکھ سے گناہ کرتا ہے، زبان سے گناہ کرتا ہے۔ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ آغاز دل سے ہوتا ہے۔ تو دل کی صفائی، دل کی پاکی، دل کی طہارت یہ زیادہ ضروری ہے، یہ زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کے شہ رگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے ارادہ کے ذریعے سے، اپنی قدرت کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قربت مراد ہے۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد۔ اب یہاں کرامن کاتبین کا تذکرہ۔ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے لگا دیے گئے، ایک فرشتہ دائیں جانب بیٹھا ہے، ایک فرشتہ بائیں جانب بیٹھا ہے۔ جو دائیں جانب بیٹھا ہے وہ ہماری اچھائیوں کو لکھ رہا ہے، جو بائیں جانب بیٹھا ہے وہ ہماری برائیوں کو لکھ رہا ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ انسان زبان کھولتا ہے، بات لکھ دی جاتی ہے۔ اچھی بات ہوتی ہے دائیں جانب والا فرشتہ لکھتا ہے، بری بات ہوتی ہے بائیں جانب والا فرشتہ لکھتا ہے۔ جو باتیں روز مرہ کی ہیں، عام باتیں ہیں، وہ باتیں بھی لکھی جاتی ہیں، لیکن بعد میں ان باتوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب۔ مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بات کہتے ہیں کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تبارک و تعالیٰ جن باتوں کو چاہتا ہے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے، جن باتوں کو چاہتا ہے ان کو باقی رکھتا ہے۔ وعنده ام الکتاب، اصل کتاب لوح محفوظ یہ اللہ کے پاس ہے۔ تو ہمیں اس بات پر بھی اپنا ایمان تازہ رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، ساری باتیں، سارے اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز ہم لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن یہی نامہ اعمال ہوگا، ہم ہوں گے اور اسی کے مطابق ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ سورہ قاف کی ان آیات میں جو باتیں ہمیں بتلائی گئی ہیں، ان باتوں کا ہماری عملی زندگی سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ اگر یہ باتیں ہمیں یاد رہیں تو یقیناً ہم اپنے آپ کو بہت ساری برائیوں سے اور بہت سارے گناہوں سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا کرے۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی علی وجل وعظم اکبر۔